تھا کہ گو سلیکٹڈ. ہم سائیوال پہنچے تو رات 12 بجے پہنچے، مگر وہاں کے عوام نے بھی رات کے اندھیروں میں نعرہ لگایا تھا کہ گو سلیکٹڈ. کل ہم لاہور میں تھے اور پورا لاہور گونج اٹھا، ایک ہی نعرہ تھا کہ گو سلیکٹڈ. آج ہم آپ کے پاس گجرات پہنچے ہیں. گجرات کے عوام نے مطالبہ کیا ہے کہ گو سلیکٹڈ. یہ اب پورا قوم کا نعرہ بن چکا ہے. عدم اعتماد کا فیصلہ سندھ نے دے دیا، وسیم نے دے دیا، پنجاب نے دے دیا. انشاءاللہ تعالی ہم اسلام آباد کی طرف بڑھ رہے ہیں. اب اسلام آباد دور نہیں ہے. وزیر اعظم، آپ کے پاس 24 آورز ہے، استعفیٰ دو، گھر چلے جاؤ، اسمبلی توڑو. اتنے بڑے بڑے باتیں کر رہے تھے نا بہاری میں، ہمت ہے تو اسمبلی توڑو ہمارا پہنچنے سے پہلے. بھروسہ ہے عوام پہ تو آئے، الیکشنز میں آئے، ہمارا مقابلہ کرے. آمنا سامنا ہوگا، آپ کو لگ پتا جائے گا کہ عوام کس کے ساتھ کھڑی ہے. ہم نے اس سے حساب لینا ہے. ہم نکلے ہیں اس سے حساب لینا. اس نے ہر طبقہ کو مایوس کیا ہے، مشکل میں دھکیل دیا ہے، پریشان کر دیا ہے. جھوٹ بولا آپ سے، ہر نعرہ دھوکہ نکلا، ہر وعدہ دھوکہ نکلا، ہر بات پہ یو ٹرن لیا، اور آج تک اس قوم سے جھوٹ بول رہا ہے. اس نے پی ٹی آئی ایم ایف ڈیل کروا کے معاشی بحران پیدا کر دیا ہے، مہنگائی کی سونامی کرا کر دیا. عام آدمی اس مہنگائی کی سونامی میں ڈوب رہے ہیں. اس کی پی ٹی آئی ایم ایف ڈیل کی وجہ سے، اس کی نالائکی کی وجہ سے، اس کی نااہلی کی وجہ سے آپ ان کے اس نالائکی کے بوجھ آپ اٹھا رہے ہو. گجرات کے عوام اٹھا رہے ہیں، اپنے بجلی کی بل کی صورت میں، اپنی پیٹرول کی بل کی صورت میں، اپنی ریشنز کے کھانے پینے کی اشیاء کی بل کی صورت میں آپ اس کی نالائکی کا بوجھ اٹھا رہے ہو. اب کب تک یہ بوجھ اٹھائیں گے؟ کب تک یہ ظلم برداشت کریں گے؟ اب پورا ملک سراپا احتجاج ہے، پورا ملک سراپا احتجاج ہے. اب بس بہت ہو چکا ہے. کٹ پتلی کو جانا ہوگا، سلیکٹڈ کو جانا ہوگا. صاف و شفاف الیکشنز ہمارا مطالبہ ہے. صاف و شفاف الیکشنز کروانے ہیں تاکہ آپ اپنا نمائندہ چن سکیں. جب آپ اپنا نمائندہ چنیں گے تو وہ ہمارا احمد مختار صاحب کی طرح ہوگا. جب آپ اپنا نمائندہ چنیں گے، جب آپ اپنا نمائندہ چنیں گے تو وہ آپ کا دکھ درد کو محسوس کریں گے، آپ کا مسائل سمجھیں گے. جب بھی آپ مشکل میں ہیں تو وہ خود مشکل میں پڑیں گے. وہ آپ کے پاس پہنچیں گے، آپ کے مسائل حل کرنے کی کوشش کریں. یہ تو کسی اور کی وجہ سے اقتدار میں ہے، یہ آپ کی ووٹوں کی وجہ سے نہیں، کسی امپائر کی انگلی کی وجہ سے اقتدار میں ہے. اگر وہ کسی اور کی وجہ سے اقتدار میں آیا ہے تو وہ صرف اسی طرف دیکھتا رہتا ہے اور عوام پھستے رہتے ہیں. ہم نے پہلے دن سے اس
नालायक को नहीं माना। हमने असेंबली फ्लोर पे इसके पहले दिन से उठ के उसको सिलेक्टेड का नाम दे दिया और आज दुनिया भर में इसका पहचान यही है। आप गूगल में लिखे इमरान खान तो वो आएगा उससे सिलेक्टेड वजीर आज़म। दुनिया भर का पहचान सिलेक्टेड 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 वजीर। अब वो इतना घबरा चुका है, इतना खौफज़दा है कि वो गाली देने पर उतर आया है। वो जितना भी गाली दे वो अब नहीं बच सकता। जितना गंदा ज़बान इस्तेमाल करे अब वो नहीं बच सकता। जितना झूठ बोले अब वो नहीं बच सकता। मगर जाते जाते भी वो आपको नुकसान पहुंचा रहा है। कल भी बहारी में खड़े होके वो यूरोपियन यूनियन पे शुरू हो गया। अब इसी गुजरात से कितने लोग यूरोप में बसते हैं, कितने खानदान वहां रहते हैं, मेहनत करते हैं, रोजगार कमाते हैं, यहां वापस रेमिटेंस भेजते हैं। इसने यूरोप ने आपका हमारा क्या बिगाड़ा है? हमारा तो अरबों रुपया का एक्सपोर्ट्स है यूरोप तक। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वजह से हमारा जीएसपी प्लस स्टेटस है हमारा एक्सपोर्ट्स के लिए यूरोप में। पाकिस्तान का एक्सपोर्ट्स को स्पेशल एक्सेस मिलता है यूरोपियन मार्केट से। गुजरात का इंडस्ट्री के लिए, गुजरात का ज़राअत के लिए जो स्पेशल एक्सेस मिलता है यूरोपियन मार्केट्स में, वो सदर सरदारी की वजह से, वो जीएसपी प्लस की वजह से। और वो घर ऐसे यूरोपियन यूनियन के पीछे पड़ गया जैसे इसने तो कश्मीर का फतह कर लिया है, पाकिस्तान के सारे मसले हल कर लिया है। महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत खत्म। अब हम पाकिस्तान यूरोप इन्वेड करने के लिए तैयार है। ये शख्स इस ओहदे पे बैठने के लिए लायक नहीं है। इसने जो नुकसान इस मुल्क को पहुंचा है वो तारीख में नहीं पहुंचा है। इसने जितने कर्ज 3 साल में उठाया है वो पाकिस्तान की तारीख का कर्ज अगर आप मिला के ये इस 3 साल का कर्ज से मुकाबला नहीं कर सकते। इसने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को नहीं छोड़ा। ये जो बेनजीर कार्ड पीपल्स पार्टी ने दिया ताकि गरीब तरीन तबके तक, गरीब तरीन औरतों तक हम माली मदद पहुंचा सके। पहले इसने बीबी शहीद का नाम हटा के, तस्वीर हटा के ये समझा कि अगर बीबी शहीद का नाम हटा दूं तो मैं अवाम के दिलों से भी बीबी शहीद मिटा सकता हूं। ये तो इसकी भूल था। लेकिन अब इसका जुल्म देखो कि वो गरीब तरीन खवातीन जो इसकी बेनिफिशरीज है उसको इस प्रोग्राम से बाहर निकाला जा रहा है। और हमारा रूट पे ऐसी चंद खवातीन सामने पे आए जो एहतजाज कर रहे थे कि हमारा अपना हक छीना जा रहा है, हम इनके मुकदमा लड़ेंगे। ये जालिम ने तो गरीब तरीन औरतों को भी नहीं छोड़ा। इस जालिम ने हमारा मजदूरों का मुआशी कत्ल किया है, हमारा किसानों का मुआशी कत्ल किया है, हमारा छोटे ताजरों का मुआशी कत्ल किया है, हमारा नौजवानों को, हमारा तालिब इल्मों का मुआशी कत्ल किया है। कायदे अवाम ने हमें वो मंशूर दिया है, हमें वो नजरिया दिया है कि हम इन सारे मिसाइल के मुकाबले कर सकते हैं, इन सारे मिसाइल से निकल सकते हैं। हमने पहले भी ये करके दिखाया था। हर दौर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये करके दिखाया था। कायदे अवाम को एक टूटा हुआ मुल्क मिला,
قائد عوام نے اس ملک کا ترقی کا بندوبست کیا. قائد عوام نے معیشت کا ترقی کا بندوبست کیا. قائد عوام نے نہ صرف اپنا ملک کا قیادت کی مگر پورا مسلم امہ کو اکٹھا کر کے آپ کا لاہور میں جمع کر کے پاکستان کی قیادت میں قائد عوام کی قیادت میں جمع کر کے ہم نے یہ پہلے کر کے دکھایا ہے. جب شہید محترمہ بینظیر بھٹو وزیر اعظم تھی تو اس کو ایک ایسا پاکستان ملی جس کا عامر ضیاء حق نے چھوڑ رکھا تھا, جہاں دہشت گردی, کلاشنکوف کلچر اور یہ منشیات کا ایشوز افغانستان کی پہلی جنگ کی وجہ سے اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے آپ کی ووٹوں کی وجہ سے, اسی گجرات کے عوام کی سپورٹ کی وجہ سے مسلم امہ کا پہلی خاتون وزیر اعظم بنی, دنیا بھر میں پاکستان کا نام روشن کیا اور پاکستان کے لیے, پاکستان کے نوجوانوں کے لیے معاشی ترقی کی بندوبست کی. جب شہید بی بی کی شہادت کے بعد صدر زرداری کو حکومت ملا تو پاکستان جل رہا تھا. پختونخوا سے لے کے کراچی تک دہشت گردی کے آگ میں پاکستان جل رہا تھا. پوری دنیا میں معیشت نے کریش کر چکا تھا, فائنینشل ریسیشن تھا. پاکستان میں آٹا خریدنے کے لیے کٹارے میں کھڑا ہونا پڑتا تھا, چینی خریدنے کے لیے کٹارے میں کھڑا ہونا پڑتا تھا. بے روزگاری, غربت, مہنگائی بھی اس وقت تاریخی سطح پہ تھا. صدر زرداری نے اس ملک کو بچایا, پاکستان کھپے کا نعرہ لگا کے وفاق کو جوڑا اور 1 سال کے اندر ہی اندر وہی پاکستان جو فوڈ انسیکیور تھا, جو باہر سے گندم, چینی, چاول منگواتا تھا, جو اپنے ڈالرز خرچ کر کے باہر کے کسانوں کے سے فصل خرید کے یہاں امپورٹ کرتا تھا, جس کے شہری قطاروں میں کھڑے کر کے راشن لینا پڑتا تھا, 1 سال کے اندر ہی اندر ہمارے حکومت میں ہم نہ صرف اپنی ضروریات پورے کیے مگر پاکستان کا گندم, پاکستان کا چاول, پاکستان کا چینی ہم باہر بھیج رہے تھے اور کسان کا خوشحال ہوئے تھے, ان کا معاشی ترقی ہوا تو پورا ملک کا معاشی ترقی ہوا. جب ہمارے دور میں مہنگائی تھا تو ہم نے اس آدمی کی طرح عوام کو لاوارث نہیں چھوڑا تھا. بینظیر کارڈ کا تو میں نے ذکر کیا کہ جب مہنگائی تھا تو ہم نے بینظیر کارڈ کا بندوبست کیا تاکہ اس مشکل وقت میں ایٹ لیسٹ ہم جو غریب ترین عورتیں ہیں ان کو مدد پہنچا سکتے ہیں. مگر ساتھ ساتھ ہم نے اپنا بزرگوں کو بھی لاوارث نہیں چھوڑا. ہم نے, صدر زرداری نے بزرگوں کی پینشنز میں 100% اضافہ کیا کہ اگر مہنگائی ہے تو ان کو کوئی تحفظ ملے. صدر زرداری نے تنخواہوں میں 100% سے زیادہ اضافہ کیا تاکہ اگر مہنگائی ہے تو وہ لوگ جو دن رات محنت کرتے ہیں, کام کرتے ہیں, کما رہے ہیں, ان کو کوئی تحفظ ملے. ہم تو دہشت گردی کا جنگ لڑ رہے تھے, اوپر سے مہنگائی کا طوفان تھا, تو صدر زرداری نے خاص طور پہ جو فوج کے سپاہی تھے کہ عوام کو تکلیف پہنچانا ہے اور امیروں کو ریلیف پہنچانا ہے. انشاءاللہ تعالی آپ اپنا نمائندے چنیں گے, صاف و شفاف الیکشنز ہوں گے, اور جب آپ اپنے نمائندے چنیں گے تو پھر وہ عوام کو ریلیف دیں گے اور اس عمران کو ہم تکلیف دیں گے.